بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، حکومت پاکستان اور تحریک طالبان پاکستان کے درمیان افغانستان میں طالبان کی سہولت کاری کے ساتھ مذاکرات اور ایک معاہدے کی اطلاعات ہیں۔ طالبان اور حکومت دونوں نے بالواسطہ طور پر ان خبروں کی تصدیق کی ہے، اور اب یوں لگتا ہے کہ دونوں فریقین کے درمیان ایک معاہدہ ہوگا، لیکن ابھی اس معاہدے کے خد و خال پوری طرح واضح نہیں ہوئے کہ اس کی ایک مخالفت بھی پاکستان میں شروع ہوئی اور ایک ریزنمنٹ ظاہر کی جا رہی ہے مختلف حلقوں کی طرف سے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ تحریک طالبان نے پاکستان میں خون آشام کارروائیاں کی ہیں، دہشت گردی کی، سبوتاج کی، اور جس کے نتیجے میں پاکستان میں ہزاروں افراد اپنی جان سے گزر گئے اور کروڑوں اور اربوں کی املاک کو نقصان پہنچا۔ تو ایسے فریق کے ساتھ، ایسے گروہ کے ساتھ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے۔ ایک ایسا طبقہ اس مخالفت میں پیش ہے کہ جو ڈبل سٹینڈرڈ کا مظاہرہ کرتے ہوئے بلوچستان میں مذاکرات کا مؤید اور ہمنوا رہا ہے، حامی رہا ہے، لیکن تحریک طالبان کے معاملے میں وہ شدت کا مظاہرہ کر رہا ہے اور اس تحریک کی حمایت یا اس تحریک کے ساتھ مذاکرات اور کسی معاہدے کی مخالفت کر رہا ہے۔ یہ بات بڑی حد تک واضح ہے کہ ریاست پاکستان اگر مذاکرات کر رہی ہے طالبان کے ساتھ، تحریک طالبان کے ساتھ، جو پاکستانی شہریوں پر مشتمل تھی، پاکستان کے باشندوں پر مشتمل تھی، اور 9/11 کے بعد اس پنڈورا باکس سے جو بلائیں نکلیں ان میں سے ایک کا نام تحریک طالبان تھا، اسی پنڈورا باکس سے بلوچستان کی رنگ برنگی شدت پسند تحریکیں نکلیں، اور کہا یہی جا رہا تھا کہ یہ جو تحریکیں ہیں پاکستان میں، جو دہشت گردی کی ایک لہر ہے، یہ جو تحریکیں ابھری ہیں مسلح، انہیں 9/11 کے بعد کچھ فورسز کی، انٹرنیشنل فورسز کی مدد حاصل ہے، اور جو پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتی ہیں۔ افغانستان ان تحریکوں کا بیس کیمپ بنا، اور اس وقت بنا جب وہاں امریکہ کی فوج کی حاکمیت تھی، حکومت تھی، بالادستی تھی، نیٹو تھی، ایساف تھی، مغربی فورسز تھیں، اور دنیا بھر کی ایجنسیاں وہاں موجود تھیں۔ اس چھتر چھائے میں تحریک طالبان بھی اور بلوچستان کے جو شدت پسند گروہ ہیں، عسکری گروہ ہیں، وہ دونوں وہاں بڑی امن اور سکون کی زندگی گزار رہے تھے۔ وہاں وہ اپنی پلاننگ کرتے تھے اور پھر وہ پاکستان کے اندر آ کر شدت پسند اور دہشت گردانہ کارروائیاں کرتے تھے۔ بلوچ تحریک کو نواب اکبر بگٹی کی جو شہادت ہے، جو قتل ہے، اس نے ایک نظریاتی جواز فراہم کیا، تقویت دی اور اپنی سپیس بڑھانے کا ایک موقع دیا۔ بالکل اسی طرح لال مسجد کا جو واقعہ ہے، اس نے ٹی ٹی پی کے لیے فکری غزا کا کام دیا۔ ٹی ٹی پی نے اپنی بیس اس بنیاد پر مضبوط کی اور یہ ثابت کیا اپنے حلقہ اثر کو میں یہ بات اسٹیبلش کی کہ پاکستان کی فوج وہ امریکی فوج کی اتحادی ہے اور افغانستان اور دوسرے مسلمانوں کو مارنے میں برابر کی شریک ہے۔ جب یہ موقف اپنایا گیا تو اس کے نتیجے میں رد عمل میں پھر بہت سی فورسز ملتی چلی گئیں، کچھ نظریاتی اعتبار سے تھیں اور کچھ کو بیرونی حمایت حاصل تھی، بھارت کی حمایت حاصل تھی، امریکہ کی جو CIA ہے اس کی حمایت حاصل تھی، اور دوسری ایجنسیوں کی حمایت حاصل تھی۔ یہ یوں افغانستان ایک ہب بن گیا اس ملیٹنسی کا
جس نے پاکستان کی ریاست کو چیلنج کر رکھا تھا اور اس کی چولیں ہلانے کی پوری کوشش کی جا رہی تھی۔ اب چونکہ منظر بدل گیا اور افغانستان میں طالبان ایک زمینی حقیقت کے طور پر سامنے آئے، ان کا کنٹرول ہو گیا، اور اب جو یہ عناصر تھے ان کے لیے سپیس وہاں بڑی حد تک کم ہو گئی، کیونکہ ایک تو طالبان کی جو گورنمنٹ ہے وہ انہیں سپورٹ نہیں کر سکتی اعلانیہ، انہیں بیس کیمپ فراہم نہیں کر سکتی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ ایسا کرتی ہے تو یہ طالبان حکومت اور حکومت پاکستان کے درمیان تعلقات میں کسی دراڑ کا باعث بھی بن سکتی ہے یہ بات۔ اس لیے یہ بات یقینی تھی کہ طالبان کے ظہور کے بعد، طالبان کے غالب آنے کے بعد اور افغانستان کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد یہ جو تنظیمیں ہیں افغانستان بیسڈ تنظیمیں جن کا ایجنڈا پاکستان کے اندر کارروائیاں ہیں، کام کرنا ہے، ان کے لیے جو سپیس ہے وہ تنگ ہو جائے گی اور اس کمزوری کے نتیجے میں یہ مذاکرات کریں گی یا سرنڈر کریں گی۔ ایسے میں طالبان نے افغانستان کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد یہ اعلان کیا کہ وہ پاکستان کو اس کے ناراض عناصر کے ساتھ بٹھائیں گے، معاہدہ کرنا پھر ان کی اپنی ثوابدید ہے کہ وہ معاہدہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا ان جو مذاکرات ہیں ان کا نتیجہ کیا برآمد ہوتا ہے۔ اب اس کا نتیجہ برآمد ہونے لگا، طالبان نے سہولت کاری کی اور اس کے نتیجے میں تحریک طالبان اور حکومت پاکستان کے درمیان ایک مذاکرات کا ایک سلسلہ شروع ہوا، لیکن یوں لگتا ہے کہ 9/11 کا ملبہ سمیٹنے کا ایک موسم آ گیا ہے، اور اس کے ملبے میں بلوچ تحریکیں بھی تھیں، تحریک طالبان بھی تھیں جس کا اپنا ایک نظریاتی تشخص تھا، جس کا اپنا ایک نظریاتی سوتے کہیں اور سے پھوٹتے تھے۔ بلوچ تحریک کا اپنا سٹائل تھا، وہ نیشنلسٹ تحریک تھی، اس کا ایجنڈا صرف بلوچستان تک محدود تھا، گلوبل ایجنڈا نہیں تھا۔ وہ بلوچستان کے وسائل کی بات کرتے ہوئے، سی پیک کی بات کرتے ہوئے اور سامراج کی بات کرتے ہوئے اپنے لیے ایک طاقت اور آکسیجن حاصل کرتی تھی۔ لیکن اب چونکہ پاکستان میں مذاکرات کا، امن کا اور جنگ بندی کا ایک موسم آیا ہے، تو اس لیے ان تمام عناصر کے ساتھ بات چیت شروع کی گئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کچھ دن پہلے یہ تسلیم کیا تھا کہ ریاست ان کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے، بلوچوں کے ساتھ بھی کر رہی ہے اور تحریک طالبان کے ساتھ بھی کر رہی ہے۔ اب یہ مذاکرات کی بیل منڈے چڑھتی ہے یا نہیں چڑھتی اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، لیکن بہرحال فیض کی زبان میں یہ سوال زبان زد خاص و عام ہے کہ ہم کے ٹھہرے اجنبی، اتنی ملاقاتوں کے بعد پھر بنیں گے آشنا، کتنی مداراتوں کے بعد اور خون کے دھبے دھلیں گے کتنی برساتوں کے بعد، کہ کیا اگر یہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں وہ فضا بنے گی کہ جو بنانا مقصود ہے، جس کے لیے یہ کڑوا گھونٹ پیا جا رہا ہے۔ کیونکہ تحریک طالبان نے ایک خون رنگ داستان لکھی ہے، پاکستان کے چپے چپے پہ لکھی ہے، پاکستان کی فوج کے خلاف لکھی ہے، اس کے عوام کے خلاف لکھی ہے۔ اس لحاظ سے ان مذاکرات کے خلاف جو ریزنمنٹ ہے، جو بے چینی ہے، جو ان کی مخالفت ہے، وہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ ایسا ہوتا ہے سوسائٹی کے اندر جب ایسے گروہوں کے ساتھ، ایسے عناصر کے ساتھ ان کو برابری کی سطح پہ میز پہ بٹھایا جاتا ہے تو کچھ فریق جو ہوتے ہیں، جنہوں نے زخم سہے ہوتے ہیں، درد سہا ہوتا ہے، کچوکے سہے ہوتے ہیں، وہ بہرحال مخالفت پر آمادہ ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ہم دیکھیں کہ جنگوں کی اور اس طرح کی جو مزاحمت ہے اس کی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو پھر یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ ایسی جو جنگیں ہیں، ایسی لڑائیاں ہیں، وہ لامحدود نہیں ہوتی، بالآخر کہیں نہ کہیں جا کر فریقین ایک جگہ بیٹھتے ہیں یا اس کا کوئی پرامن حل نکالتے ہیں۔ شمالی آئرلینڈ کی تحریک کئی دہائیوں تک چلتی رہی اور اس تحریک نے برطانیہ کا قافیہ تنگ کر کے رکھا۔ بڑی شدید قسم کی کارروائیاں لندن میں، برمنگھم میں اور برطانیہ کے دوسرے شہروں میں ہوتی رہی۔ 2005 میں ہمیں اس تحریک کو سٹڈی کرنے کے لیے ناردرن آئرلینڈ کا ایک سفر
کرنا پڑا. ہم کشمیر کے تناظر میں وہاں کے جو پیس پروسیس ہے اس کا جائزہ لینے گئے تھے تو ہمیں اندازہ ہوا کہ کتنی ایک شدید اور گہری تحریک وہاں چلی ہے تاج برطانیہ کے خلاف. لیکن بالآخر 1998 میں برطانیہ نے یہ اعلان کیا کہ برطانوی حکومت یا تاج برطانیہ کے آئرلینڈ میں کوئی سامراجی مفادات اور مقاصد نہیں ہیں. یعنی انہوں نے اعلان کیا کہ وہ آئرلینڈ میں کوئی آبادی کا تناسب تبدیل کرنے یا ان کے وسائل پر قبضہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا. اس سے ایک فیس سیونگ کا آغاز ہو گیا. آئرش ریپبلکن آرمی، اس کی مادر تنظیم شین فین کے درمیان اور تاج برطانیہ کے درمیان، حکومت برطانیہ کے درمیان مذاکرات کا آغاز ہوا، جو پھر جا کے گڈ فرائیڈے ایگریمنٹ پہ ختم ہوا. اور گڈ فرائیڈے ایگریمنٹ کے بعد پھر آئرلینڈ میں ایک پیس پروسیس شروع ہوا. اسی طرح سری لنکا میں بھی ایک طویل لڑائی ہوئی. اس کے نتیجے میں کچھ لوگ نیوٹرل ہوتے چلے گئے. پر بھاکرن جو اس تحریک کا ایک مرکزی کردار تھا، بڑا خونخوار کردار تھا، جس نے تباہی پھیری تھی سری لنکا میں، اس نے چونکہ ہتھیار نہیں ڈالے، بالآخر وہ ایک طویل لڑائی کے بعد بالآخر وہ آئسولیٹ ہو گیا اور ایک معمولی سی ایک جھڑپ میں مارا گیا. اور علامتی طور پہ سری لنکا کی حکومت نے اعلان کیا کہ گیم از دا اوور. تو اسی طرح امریکہ نے، یہ بہت دور کی نہیں، ماضی قریب کی بات ہے، 17 برس تک افغانستان میں لڑائی لڑی، لیکن جب اسے کامیابی حاصل نہیں ہوئی اور بالآخر پھر ایک دوحہ معاہدے کے تحت اس نے افغانستان سے نکلنے کی راہ لی. اس معاملے میں پاکستان کی حکومت کا ابھی تک اپر ہینڈ نظر آتا ہے. اس نے بڑی حد تک تحریک طالبان کا جو صفایا کیا ہے اپنی حدود کے اندر، لیکن اور بڑی حد تک طالبان کا زور توڑا ہے اور افغانستان کا بیس کیمپ ان سے چھن گیا ہے بڑی حد تک. وہاں کی حکومت کی سرپرستی جو ہے اشرف غنی حکومت جو کرتی تھی، اس کی چھتری سے بھی وہ محروم ہو گئے ہیں. تو وہ بڑے بیک فٹ پہ چلے گئے ہیں اس وقت. تو ایسے میں حکومت پاکستان کو ایک اپر ہینڈ رکھ کر اس تحریک کے ساتھ مذاکرات اگر کرنے ہیں، کوئی معاہدہ کرنا ہے تو کرنا چاہیے، لیکن کسی سطح پر بھی اب اس مرحلے پر کوئی ایسا تاثر نہیں ملنا چاہیے کہ حکومت کمزور ہو کر اور نیچے اتر کر اپنی جگہ سے ان لوگوں کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتی ہے یا کر رہی ہے. لیکن بہرحال جلد یا بدیر 9/11 کے ملبے کی اور ان کے ٹوین ٹاورز کی جو کرچیاں تھیں انہیں سمیٹا جانا تھا. بلوچ تحریک سے TTP تک یہ سب اس دور کی، اس ملبے کی کرچیاں ہیں، اس ملبے کا حصہ ہے، اور اب اسے سمیٹنے کا اور اٹھانے کا ایک موسم آیا ہے. تو بہرحال اس کا خیر مقدم ہونا چاہیے اور پاکستان میں امن کی ایک نئی امید اور نئی کومپل پھوٹنے کا ایک امکان پیدا ہوا ہے. دہشت اور وحشت کی ایک جو سیاہ رات ہے اس کی اختتام کے آثار افق پر نظر آ رہے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.